کریم علیہ السلام فرمائے میں خواب ڈٹھے میں گنڈ بدھے نے جلو گلے گنڈ بدھے نے جلو میں خواب ڈٹھے میں تے میرے سامنے کھیر دا پیالہ پیش کیتا گئے میں وہ پیالہ پیتے والے جڑا کھیر بچے میں حضرت عمر کو ڈٹھے میں تے حضرت عمر نے بھی پیتے حضرت عمر نے اتنا پیتے دودھ کہ حضرت عمر دے ہتھاں دے انگلیاں دے ناخنے وچوں دودھ پیا نکلدا صحابہ کرام دے اللہ دے نبی خواب دی کیا تعبیر ہے امام کائنات نے فرمایا دودھ کے مراد علم ہے حضرت عمر پاک کو اللہ نے علم دا بھی ماہر بنا چھوڑیے دین بھی کمالا علم بھی کمالا اور ایمان دی بات سن جی حدیث صحیح بخاری دی سناون لگا وہ پہلیاں دوئے حدیثاں بھی صحیح بخاری ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری ہے امام کائنات نے فرمائے پہلے دورے چک بندہ ڈاند حقلی ودا پہلا حقلی ودا چڑے ویلے ڈاند ٹوریں جے تھک پے ڈاند دی کنڈ تے چڑھ بیٹھے صحابہ کرام سن دے بیٹھے امام کائنات نے فرمائے چڑے ویلے ڈاند دی کنڈ تے چڑھے ڈاند اپنی گچی مروڑ کے پشتے دیکھ کے آدھے وے اللہ دے بندیا اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے صحابہ حیران ڈاندی بلا لے نبی سی فرمائی ویندن ڈاند علائے صحیح بخاری میں اصل تو حضرت عمر پاک را ایمان پیارا اے او عمر ہیں جنہ دے دین اسلام دی گواہی آمنہ دے لال نے دیتی ہے جنہ دے علم دی گواہی در یتیم نے دیتی ہے اے او عمر ہستی ہیں جنہ دے ایمان دی گواہی بھی حضرت جناب محمد پاک نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتری جی حدیث ہے ایمان دی گواہی ہے اے جنی ودی ہستی آئے یا دین دا پتہ کہہ رہا یا دینداری اتنا کہ نبی پاک وحی دے ذریعے اللہ دی وحی دے مطابق ہی بولیں دے آپ دینداری دیاں تعریفہ پہ کر یا بات علم دا پتہ کہنا جڑے ویلے علم آئے علم دیاں تعریفہ امام کائنات پہ کرنا ایمان دی بات سن صحابہ آدھنا سا بیٹھے آسے نبی سے فرمائے داں اللہ پہ تے ڈٹھنے نبی سے لوگیں دے چہرے کے تعجب کی تھی بٹن بلا ایک دوجہ کو دیکھ کے آکھن پکن ڈان دیا وہ میاں ڈان دیا لیندے توں ڈا ساوے ڈان دیا لیندے نبی کریم علیہ السلام حکیم علومات آپ نے چہرے پڑھ گدن کے لوگ اعتراض پہ کرنن یا تبصرہ پہ کرنن آپ نے فرمایا جیا تو ساتھ بیٹھے ہو سو بلا ڈان دیا لیندے یا نہیں میں آمنہ دے لال دا ایمان ہے ڈاند نے علائے میرے نال ابو بکر صدیق دا ایمان ہے ڈاند علائے ابو بکر صدیق دے نال میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند علائے صحابہ کرام اساں سجے کبے ہر بندے دی شناخت کیتی ہے ہر پاسے ڈٹھے سے سارے صحابہ موجود ہیں لیکن جناب ابو بکر موجود کرنا جناب عمر بھی موجود کرنا انہاں دا ایمان میرے نبی کو اتنا پسند آیا اللہ دے نبی کو پتا دنیا مننے نہ مننے میری ڈاند علی گال ابو بکر بھی منے سی تے عمر بھی منے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دی غیر موجود کیے جو انہاں دے ایمان دی گواہی دے چھوڑی سمجھ آئیے نہیں آئی دین بے مثال شولے علی گال علم بے مثال دودھ علی گال ایمان بے مثال داد علی گال میرے خود چوتھی حدیث یہ بھی صحیح بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام فرمانے میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بلے سوئی میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بڑا سونا مکان ہے دیکھو میرے ذرا بڑا سونا مکان ہے تے میں ڈٹھے ہوں مکان دے وچ ایک عورت بیٹھی ہے وضو کرن دی ایک عورت مکان وچ وضو کرن دی بیٹھی ہے میں ڈٹھے میں تے نبی کریم علیہ السلام فرماندے میں خواب جامی میں حضرت جبریل کے پوچھے ایک کہندا مکان ہے اے جڑا وڈا پلازا اے جڑی وڈی بلڈنگ ہے کہندی جیندے گھر جیندی بلڈنگ وچ عورت وضو بیٹھی کر دی ہے جبریل کون ہے
صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کو جبریل نے جواب دیتے اللہ دے نبی اے مکان جنت والا جڑے مکان چ بی بی وضو بیٹھی کرنی اے مکان تھوڑے یار حضرت عمر بن خطاب دائے رضی اللہ عنہ دینداری بے مثال علم بے مثال ایمان بے مثال جنت دا داخلہ بے مثال اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آئے آپ نے فرمایا معراج تو جڑے ویلے واپسی آئے بلکہ آپ نے خواب جڑے ویلے بیان کیتا آپ نے فرمایا عمر میرا دل آدھا میں تیرے مکان چ پیر رکھاں داخل تھی وہاں تے اندر ونیا لیکن میں کیا کراں عمر میں تیرے گھر چ داخل نہیں ہویا اللہ دے نبی کیوں نہیں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ذکر تو غیرت کا عمر تیری للکار یاد آ گئی ہے عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے عمر تیری دلیری یاد آ گئی ہے عمر تیری شجاعت یاد آ گئی ہے عمر تیرا باز امیر ہونا یاد آ گئے بغیر اجازت دے کہیں دے گھر ویندا بھی نہیں عمر تے اپنے گھر چی بغیر اجازت دے آون نہیں رہا اے عمر میں خود تیری غیرت یاد آ گئی ہے حضرت عمر رو پے ادن اللہ دے نبی آغارن انکا یا رسول اللہ بھلا میں تورے نال کی میں غیرت کرا میرے گھر داخل تھی ہوا قدم رنجا فرماوا میرے گھر بہارا ونیا امام کائنات نے حضرت عمر دی غیرت دی دلیل بھی دے دیتی غیرت والا دلیر غیرت مند عمر علم والا عمر دین والا عمر ایمان والا عمر اللہ دے پاک پیغمبر دی پنجویں حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا امام کائنات نے فرمائے پہلے دور چا محدث ہوندے ایک کوندے محدث حدیث بیان کرنے والا دال دے تلے زیر محدث حدیث بیان کرنے والا بیاون دے محدث جنہ وضو ترٹ ونجے بیاون دے محدث دال دے ہوتے زبر نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہر نبی دے دور چ کوئی نہ کوئی محدث رہ گئے میری امت چ اللہ نے محدث عمر بن خطاب کو بنایا ہن تو کو دسینا محدث سادے کے کو غور کریے امام کائنات نے فرمایا ہر نبی دے دور محدث رہ گئے میرے دور چ میری امت محدث عمر میرے دیکھو محدث دال دے ہوتے زبر محدث کو آدن محدث نہیں آدھا محدث حدیث بیان کرنا والا محدث دال دے ہوتے زبر محدث کو آدن ان آنکھوں تلاس نے محدث پنجویں حدیث محدث کو آدن جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث دا معنی کیا ہے ایسے بندے کو محدث کیا ویندے جیڑا بندہ اپنی رائے دے وے تے جندی رائے کو اللہ شریعت بنا دے وے انجے بندے کو محدث کیا ویندے جیڑے بندے دے مشورے کو اللہ دین دی شامل کرے جیڑے بندے دی رائے کو اللہ شریعت چا بناوے یہ کو محدث آدن حضرت عمر و جوان ہے جیڑے ویلے رائے دے ویا مشورہ دے ویا اللہ پاک حضرت عمر دی رائے کو دین چا بنے دائی صحیح حدیث ہے مشورہ پڑھنن آکھن لگن اللہ دے پاک نبی جیڑا بیت اللہ دے کریم مقام ابراہیم کھڑا ہویا ہے یہ جیڑا تسا جالا دے دے ہو یہ جیڑا تسا دے دے ہو یہ میں بند تھیا ہویا جے کو مقام ابراہیم آدن جندے وچ پتھر موجود ہے ایسا پتھر جڑے پتھر تے حضرت ابراہیم نبی دے پیر دا نقشہ ہے ای پتھر دی کیا کہانی ہے جڑے ویلے بیت اللہ دی تعمیر پئی تھی دی آئی حضرت ابراہیم نبی دیوار اونچی پہ کرنے مستری دا کام پہ کرنے تے حضرت اسماعیل مزدوری دا کام پہ کرنے حضرت ابراہیم نے اتے تھیون لگے کیونکہ دیوار اونچی تھی نہیں لی آئی پتھر دے اتے اپنا پیر رکھے نے اللہ پاک دا کرنا ہے جا ہویا موجزے دے طور تے اے پتھر جڑائی لفٹ بنیا گئے اے پتھر جڑائی اے گو بنیا
لیا گئے اپنے آپ پتھری میں اتے چلیا دینا حضرت ابراہیم نبی اتے تھے وینا ون کے وار دے وینا وط تلے لیا وینا ولا چاہنا ولا پتھر تے اپنا پیر رکھے نا وال پتھر اتے تھیا دینا جو پتھر مقام ابراہیم علیہ جالج موجود ہے وہ پتھر آج نشانی ہے حضرت ابراہیم نبی دے موجزے دی آج بھی انہیں دے پیر حالانکہ پتھر دے ویچ پیر دا نشان نہیں ہونا حضرت ابراہیم اللہ نے اے جڑی طاقت اے جڑا جذبہ رکھیا ہا جڑے ویلے پتھر دے اتے پیر رکھے نے پیر پتھر دے ویچ میں گھوپ گئے جی میں تارے چ پیر گھوپ ویندہ راندے آج بھی نشان موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن اللہ دے نبی میڈا دے اللہ دے اسا مقام ابراہیم دے پچھو وانج کے اسا کو دور رکھتا پڑھنا چاہی جائن حضرت نبی پاک آدن عمر تیری رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ دی مرضی ہے امام کائنات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں الفاظیں تے غور کر حضرت عمر آدن نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اللہ دے نبی اسا مقام ابراہیم کو نماز دی جگہ نہ بناؤں نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اللہ کریم نے فرمائے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی تو سمید چکر اچ بیٹھے گن میں گنو بیٹھے چوکھی آ چکی ہے تو راندی چوکھا ہے پہلے تو میری کوشش آئی بھی میں جلدی جلدی کو ٹاپ گیر لا کے نا مقام بے موسم بارش دا لیکن لگ دے توڑا ارادہ ہے زیادہ سنتے ہیں سن دے ہو نا سن دے ہو اے ساریاں باتا اے پنجویں حدیث والے سامنے محدث علی پیش کر کے نا اے ہون در اگلے مقام قرآن چو سن اے پانچ حدیثاں صحیح ہون اگلے مقام قرآن چو نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اے الفاظ حضرت عمر دے رب نے کینجی سونی تائید فرمائی الفاظ بھی اوہ اللہ دے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی سونا دیر کیڑی بات دیئے جیڑی رائے عمر دیئے اساں عمر دی رائے کو فیصلہ بنا آگ چھوڑو سارے آگ چھوڑو ایک بار محدثو کو آدن جڑا رائے دے وے جنی رائے کو اللہ دین بڑھا یہ پہلی رائے اگلی بات تو سن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے اللہ دے پیغمبر دے کٹھے مدینے دیاں انصاری عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر نے دروازے کو دستک دی تھی سلام پیش کیتا جو ہی حضرت عمر دی آواز آئی جڑیاں انصار عورتان یہی میں بھاج کے لگیاں گئے کچھ عورتاں سجے پاسے دوڑ گئے کچھ عورتاں کھبے پاسے دوڑ گئے امام کائنات مسکراون لگ گئے جڑے ویلے دروازہ کھول گئے حضرت عمر آ گئے اللہ دے نبی مسکران دے بیٹھے ہیں حضرت عمر آ دے اللہ دے نبی خیریت ہے کیوں مسکران دے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرا یار عمر تے کو دیکھ کے اے انصاری عورتاں بھاج گئے تیرا نام سننے تیرا دیکھو میرے دیکھو تیرا نام سن کے پتر پکت نہ چلا بچے جیونے بلکل میں تو آکھا ہی کہنی بچے نہیں بلکل بیٹھی ہو جائے کوئی جتنا جگہ ملتی کیونکہ ساری عادت ہے جے تک گال دی تحقیق تے ٹوہ تک نہ منو تک چس نہیں آتی کوئی روے ہی صحیح نا ولا پتہ کرنے بے کیوں پیا رون دے کوئی کھلے ولا ہی پتہ کرنے کیوں پیا کھل دے یعنی سارے چے کوئی مصیبت کوئی بیٹھے بیٹھے پتہ کروا کیوں بیٹھے جے اچھا کھڑا تھی کھڑے وہ پوچھو اس کیوں کھڑا تھی اور جیڑا آئے جے تک پوری وانڈ نہیں سے کڈینا بھی یہ مسجد آیا کیوں ہے او تک دے اساں توجہ ہٹائی بھی کئی بہرحال اللہ تو ابو جزائے خیر دے وے تواڈی محبت ہے ماشاءاللہ اللہ تو برکت دے وے میں عرض کیتے
حضرت عمر رائے دیندے ہیں اللہ عمر دی رائے کو دین بنے دا بولو کیا بنے دا بولو یار کیا بنے دا دین یہ پہلی بات نسی مقام ابراہیم علیہ تے دوسری بات سے غور کر حضرت سیدنا عمر آئے اللہ دے نبی کیوں بیٹھے مسکرا دے ہو فرمایا عمر تیرا سلام سنے عورتاں بھاج گئے عورتاں حضرت سیدنا عمر آدن اللہ دے نبی ایک چی گالے توڑے نال بیٹھان توڑا ڈار کہنا نے میرے کے نرگن یہ عجیب گالے اتھا میں جملہ لینا پیا یہ جملہ ضائع نہ کریں حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تو کے جنگا نہیں کرانے جو عورتاں ترے کنے بھجن رہا آتے کو میں نے ساتھ تیرا فضل کتنا ہے جی اللہ دے نبی فرمایا تا بیچاریاں عورتاں تے کو ایک بیگال رسا جی ڈاسی فرمایا جنے ویلے سونے ہوں اے میرا یار عمر تو ٹوڑتا بداؤں نے تیرے پیریں دی آواز سن کے شیطان بھی بھاجویں دے عورتیں دا کیا قصور ہے شیطان بھی بھاجویں دران دے عمر دا نا سن کے شیطان بھی بھاجویں دران دے شیطان کے پچھانے تری عمر کیا ہے وہ کہ میرے سامنے عمر دا نا ننگی دا کرو عمر کفر واسطے ننگی تلوارن عمر جڑیان حضرت عمر شیطان واسطے درونا خوابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پے آکھن لگن اللہ دے نبی کے جب کرنے ہو آپ نے فرمائے تری غیرت بے مثال تیرا دین بے مثال تیرا ایمان بے مثال تیرا علم بے مثال عمر تیرا تقوی بے مثال تیرا روب بے مثال تیرا دبدبہ بے مثال اللہ پاک نے تے کو بڑی عزت لیتی ہے شیطان بھی تیرے قدمہ دی ٹھاپ سن کے بھاجویں دران دے حضرت عمر دن اللہ دے نبی میرے دل دی ایک آواز ہے اگر ناراض نہ ہو وہ میں ذکر کر دے آپ نے فرمایا ذکر کر دے اللہ دے نبی نے بی بی کو آنکھوں پردہ کیتا کرن بیبیاں کو آنکھوں آج دے بعد ذرا چہرہ لکھامن بس میں عمر برداشت نہیں کر سکتا پردہ جا کہنا ہے انسار عورتاں بیٹھا اپنے بیویاں کو سارے ماما کو ہی آنکھوں سارے کو آنکھوں پردہ کرن میں عمر دی میں ایک نکی جی آواز آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تیری رائے تا چنگی ہے لیکن تیرے کو پتہ ہے قرآن شریعت دین تے اللہ دے واسطے چھے میں کیا کر سکتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ آسی نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر محدثنی امت رائے دینا اللہ رائے کو قرآن چا بنے گا اللہ پاک نے فرمائے میرے پیغمبر دیر کرن دی لوڑ نہیں یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے پیغمبر حضرت عمر دی رائے سادہ فیصلہ ہے حضرت عمر دی رائے ساکو پسند ہے اے سونے پیغمبر تو ساکھ دے ہو اپنے بیوی کو بھی آکھ دے ہو اپنے بیٹے کو بھی آکھ دے ہو تے مومنہ دے عورتے کو بھی آکھ دے ہو آج دے بعد پردہ کیتا کرن حضرت عمر نے پردے دی رائے دیتی ہے رب نے شریعت بنا دیتی ہے اچھی آنکھو تذکرہ عمر دا سن جیں ایمان ٹھردا پے وددا پے یا گھڑدا پے جے گھڑدا پے تو والے پیچھے میڈا قصور کوئی نہیں ہے نا پاک باز لوگ دا ذکر تھی گئے ایمان آجنا ایمان ود دے آکھو ایمان بولو بھئی حضرت عمر دے اسلام سے بڑے احسان ہے حضرت عمر دے سارے اٹھے بڑے احسان ہے تیری اسلامی تاریخ حضرت عمر دی برکت نال اتنے میں عدالتہ حضرت عمر دی برکت نال اے ڈاک سسٹم حضرت عمر دی برکت نال اے پولیس تے تھانے دا انتظام حضرت عمر دی برکت نال حضرت عمر دے سارے اٹھے بڑے احسان ریاست انہوں نے اسلامی ریاست دا وجود حضرت عمر دی برکت 22 لاکھ مربع میل دی حکمران حکومت کی تیئے مسجد اقصی دے فاتح بیت المقدس دے فاتح ایران دے فاتح عراق دے فاتح کیسر و کسرا اویلے تے دور دی گالے
آج بھی ایران عراق وچ بیٹھ کے عمر دا نام سنن تے کمپن لگ ویندن ایکو آدن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑے آج بھی نام سن کے کمبن پانچ حدیثہ پہلے تک کو سنا چکا اللہ نے عمر دے ایمان دی نبی دی زبان سے ذریعے گواہی دیتی ہے اسلام دی علم دی ان قرآن جیڑی رائے دے میرا اللہ کیا بنا دینا بولو یار میں تو کوشش بیٹھا کرنا بھئی میں بالکل سہائی نہ گننا تاکہ تیرے ایمان جیزا فجی ذکر جی ہستی دا ہوئے کہ میں ٹھڈا مٹھا رہے ونیا نامناسب ہے تریجی بات سن رہا ہونی تو سنی دلو نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن ابی کو جان دے ہو وہ عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین جڑا ہے داڑھی شاڑی ہوندی پوری ہے سارا کچھ نمازاں ہی پڑھدا ظہر جماعت نال عصر جماعت نال مغرب بھی جماعت نال عشاء کو کہنا لبدا فجر کو کہنا لبدا ہی واسطے نبی سی فرمائے جڑا عشاء تے فجر دا مزید نہ لبے وہ کون ہے ہاں جڑا عشاء تے فجر دا مزید نہ لبے وہ کون ہے ظہر پہ پڑھی دی ہے تاکہ مارکیٹ کو پتہ لگے عصر پہ پڑھی دی ہے مزید میں نہ پہ انہیں اٹھا جو ہے پہیں ٹونگ جلی تاکہ مار کے سارے کو پتہ لگے جو نمازی ہے مغرب بھائی کو جو سوچ رہا ساری دے سامنے وضو ودا کردا تے نماز ودا پڑھدا عشاء تھئیے گھوم فجر تھئیے گھوم میں کنے اکثر لوگ پوچھ دن میں تو دوستیں کو آدھا نا اگر تو سا پکا نمازی دیکھنا ہوئے نا فجر دی نماز اٹھا کرو جیڑا آج دے چھوٹے راتیں دے باوجود بھی فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے وہ پکا نمازی باقی نماز ساری اللہ قبول کرے تھے اللہ دے کو دیر فرمایا کہ عبداللہ بن ابی میرے قادرہ اما عائشہ صدیقہ تے بہتان لامڑا لیندی پوری کمانڈ کی تھی ایوں پوری جائیں بہتان لایا نا انہیں دی پوری کمان سنبھالیا نبی سے گلو کھڑیتا بڑیاں عزیزاں دی چاند لیکن انہا پتر جڑا انہا نام ہی عبداللہ او صحابی رسول رضی اللہ عنہ میں روڑی کھائے آخر مر گئے تے آگئے صحابی یعنی انہا پتر ادھے اللہ دے نبی میرا ابا فوت تھی گئے میرا دل دے تساں آپ اپنے ہتھے نال میرے ابے کو غسل دے ہوا ارڑے خواندرہ حکمت بھی بڑی چیز ہے حکمت قربان تھی میں اپنے نبی دی حکمت میں کو سکا بھیرا تقریب دیتی بدا ہوئے میں ہوں دے جنازے نہیں وینا میں ہوں دے نیڑے نہیں وینا زندگی ساری میرے نبی کو ستا ایسی صحابی آدھیں اللہ دے نبی میرا اپا تو آپ میں کو پتہ ہے تو آپ کو تکلیف کرنے لا لیکن میرا دل دے غسل شفقت تھی سکتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر جو میں تیرے ابے کو غسل لے امام کائنات نے آ کر کے اپنے ہتھے نال عبداللہ بن ابی کو غسل لیتا غسل لیون دے بعد کفن پوایا تے آپ نے فرمایا عبداللہ جی اللہ دے نبی آپ نے اپنا چولا چاہ دیتائی قمید چاہ دیتائی فرمایا وانی قمیز بھی آپ نے ابے عبداللہ بن ابی کو پواچا حالانکہ قمید میت دے کفن جی شامل نہیں ہوندی رائے چادران شامل ہوں جن آنے سیتیاں شامل ہوں جن لیکن امام کائنات نے قمید بھجوایا وجہ آئی ایک ہوندہ احسان اللہ دے نبی کریم تھے اللہ دے نبی و احسان دا بدلہ دے ون جانے جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں وچ اللہ دے نبی دا سکا چاچا حضرت عباس شامل آئی رسیاں لگیاں ہویاں حضرت عباس رسیاں دی تنگی دی وجہ تو کراہن دے پہن حضرت عباس دے کراہن دی آواز اللہ دے نبی دے کنے چگئی آپ رومن لگ گئے صحابہ کرام کو محسوس ہو گئے حضرت عباس نبی دا سکا چاچا انہاں دی تکلیف دی وجہ تو اللہ دے نبی روندے پہن انہاں نے بن کے چپ کر کے دشا نہیں رسیاں ڈھلیاں کر لیچے نے تے حضرت نبی کریم نے فرمائے چاچے عباس دی آواز نہیں پیندی خیریت آکھن لگنا سارسیاں ڈھلیاں کر رہے ہیں امام کائنات دے اخلاق تے قربان ونیا آپ نے فرمائے اگر میرے چاچے دیاں رسیاں ڈھلیاں کر رہے ہو تے والا سارے بندر دے قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کرو میں محمد ساریاں دا رومن برداشت نہیں کریں گا تے اون موقع تے عبداللہ بن ابی بھی نہ آلائی چولا چالی تیسی آکھن لگے حضرت عباس کو پہنچا عبداللہ بن ابی دا چولا حضرت عباس نے پاتا امام کائنات نے
دیتے تاکہ ایندا احسان میرے تے نہ راوے میں ایندا بدلہ چکا دیواں اوے لوگو احسان کرنا جاندے احسان چکاون وی میرے نبی کریم دی سنت ہے جڑے احسان کرن انہاں دے بدلے چ انہاں دے نال احسان کرنا امام کائنات دا طریقہ ہے جڑا تیرا محسن ہوے اوندا دل نہ دکھایا کر جڑا تیرے تے احسان کرے چاہندے ہوئے نہ چاہندے ہوئے وہ کوئی تکلیف نہ دتی کر اللہ دے نبی نے چولا لہا دیتے غسل بھی امام کائنات نے دیتے چولا بھی پوا دیتا گئے صفحہ بڑھاؤ بھائی جنازہ پڑھا دے صحیح اب بیدہ جنازہ تو سم پڑھا چھوڑو فرما ٹھیک ہے کھاڑ صفحہ میں پڑھا لینا صحابہ صفحہ بڑھا پہلی صفحہ حضرت عمر صحیح کھڑا نبی صحیح نے نالی کھڑا صدیق بھی کھڑا نبی صحیح فرمائے صفحہ ٹھیک کرو بھی جنازہ پڑھا دے مدینے جنازہ تھینا پر جنازے دی امامت رسول رحمت پہ کروینا سید الانبیاء پہ کروینا جنازے دی امامت میت ایسی ہے جیڑی میت میں جسم تے چولا محمد کریم دا پویا پر میت ایسی ہے جیڑی میت کو غسل امام کائنات نے دیتے عجیب جیا منظرہ جیڑے جنازے دے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ کرام غور کری جنازے دے نبی کریم علیہ السلام جڑے والے اگو ہے صفحہ ٹھیک کرو سارے صحابہ ادب دا پے کر ہن حضرت عمر بھی ادب دا پے کر ایک قدم اگتے کی طرح قریب تھا این لگدا حاج نبی سے گال کرنا آپ قریب تھا عمر کو جا دیں جی اللہ دے نبی فرمایا کیا اللہ دے نبی تساں غسل دیتے اولے گال پہ تھی دی کان وچ کہیں کو پتہ نہ لگے صحیح تساں غسل دیتے ٹھیک کیتے وے چلو تہاڈی اپنی حکمت ہے چولا پوائے وے چلو ٹھیک ہے لیکن دل نہیں آدا کہ تساں ظالم دا جنازہ پڑھاؤ دل نہیں آدا اگر تساں جنازہ پڑھایا ساری اماں عائشہ کو کیا جواب دے سو ساری اماں جڑی روندی ہوئے زندگی پہ گزریں دیئے رانج تھی ویسی جو میرے نبی نے میں کو بھی نہیں ڈٹھاتے جنازہ چا پڑھائنے بس ساری اماں کو بھونکدہ رہ گئے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں ایدہ جنازہ تھی وے تو ساوی یاد کیتا کرو گگو والے ہو جڑا توڑی ساری اماں کو بھونکے ہوں دے جنازے جنگیا کر سیاست نہ چمکائی کر انجھے کوئی مردار مرن دیتا کر جیڑا ساری اماں کو بکواسا کرے حضرت عمر آدن سائیں غسل دیتے وے تواری اپنی مرضی آئی چولا پوائے میں تواری اپنی مرضی آئی لیکن جنازہ نہ پڑھاؤ امام کائنات نے فرمائے عمر اپنی جگہ سے کھڑا رہے انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول مجالے جو حضرت عمر نے ایک لفظ لایا ہوئے ساری کائنات آجے کو حضرت عمر دی چوپ جواب پیڑے دیئے وہ لوگوں جندہ کلمہ پڑی نہ ہونے اندہ کھنمنی نہ ہونے حضرت عمر دی چوپ جواب پیڑے دیئے وہ لوگوں جندہ کلمہ پڑی نہ ہونے اندھے پچھو لگی نہ ہونے اندہ کھنمنی نہ ہونے چوپ کر کے کھڑ گئے اللہ دے پاک نبی جنازہ پڑھایا امام کائنات نے جنازے پڑھاون دے بعد آپ نے فرمائے جلو قبرستان جلو تجڑے ویلے دفن کرن لگو میرا ارادہ ہے میں دی قبر تے کھڑ کے بھی دعا کریں سا اخلاق دی عظیم مثال حالانکہ مخالف آئی حالانکہ دشمن آئی امام کائنات انتظار چن جڑے ویلے قبر کھٹ کے عبداللہ بن ابی کو قبر دے وچ پاتا گئے اللہ دے نبی فرمائے کیا بنیا اللہ دے نبی قبر بن گئی ہے اساں قبر وچ لٹا دیتے سے آپ نے فرمایا ولا کڈو ولا صحابہ حیران کڈو بھائی پہلا کام غسل دیتے دوجا کام چولا پوائے تیجا کام جنازہ پڑھانے چوتھا کام کڈو ہی کو نکل ہے جی آپ نے قریب ہو کے اپنی شہادت علی انگلی نال
اپنی تھوک مبارک اپنی لعاب مبارک آپ دی اے لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ دی آنکھ تے لگی آئی اللہ نے مولا علی دی آنکھ ٹھیک کر دیتی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں چپوی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں کو مٹھا کر دیتا تو ساتھ وہابی تے اہل حدیث بے پیرین ودائیں تو پیرین کو منن آلا اہل حدیثاں دے طالب علم دی صدا ہے اساں کو پیر منجے سے جڑے پیر دی لعاب چی اللہ نے شفا رکھ چھوڑی ہے اساں کو پیر منجے سے جندی تھوکے چی اللہ پاک نے شفا رکھ چھوڑی ہے امام کائنات نبی کریم نے اپنی لعاب کڑی ہے لعاب ایک کھابی کھولی نے کھابی کھول کے ان دی زبان نال ٹچ کی تھی نے نال میرے نبی فرمے دے کھڑے ہیں ہو سکتے لعاب دی برکت نال قبر دے سوال و جواب چسانی تھی ویسا ہو سکتے قبر دے سوال و جواب چسانی تھی ویسا آپ نے فرمائے دفن کر لو جڑے ویلے مٹی پا گنو میں کو دسائے میں دی قبر تے بھڑ کے دعا کرے سا اے کدو والے اے میرے جملے ذرا دل دماغ نال سنائے اللہ دے پاک نبی پاسے تے چھے بیٹھے ہیں تے مٹی پمن دی انتظار کریں دے بیٹھے ہیں صحابہ دے دن جو نبی کریم دے مدھے تے پسینہ آگئے ایمیں لگدا جویں جبریل وہی چاہ کے اندہ پیا ہوئے آپ نے سر جھکا کیتے پسینہ آگئے آپ نے وال سر اچھا کیتے آپ دی آنکھ بھی چوہان جائی اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے وہی آئیے جیا جیا وہی آئیے قرآن ہے جیا جیا قرآن ہے اللہ دے نبی خیری فیصلہ دے ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ پاک ناراض ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جیڑی رائی خطاب دے بیٹھے عمر دی آئی جیڑی رائی خطاب دے بیٹھے عمر دی آئی جیڑا مشورہ عمر دا اوہا صلاح سانی عرشان دے آئی جیڑی رائی عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ عرشان دے آئی کیا کیتے وے جنازہ نہ پڑھاونا حضرت عائشہ تے بہتان لایا جنازہ نہ پڑھاونا اتوں ہو رہی وچوں ہو رہی اچھا میرے نبی میری گال سنو چلو جی میں تھے تھی گئے جنازہ پڑھا چھوڑے وے لیکن انہوں میری گال سنو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا میرے پیغمبر ماتا آہدا اے میرے پیغمبر تسا آج دے بعد انچے لوگیں دا جنازہ نہیں پڑھاونا خیال کرائے تسا جڑا ارادہ کر کے بیٹھے ہو ایدی قبر تے کھڑ کے دعا کراوان دا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آہدا تسا ایمیں کرنے ایدی قبر دے اتے بھی نہیں کھڑا تھیونا تے رہی گالی دے جنازے دی رہی گالی کو غسل لے ون دی رہی گالی دے حق جب بخش دی دعا کراون دی سادہ فیصلہ ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن يغفر الله لهم ایک واری نا داغاری نا بیواری نا 70 واری تو سائیدہ جنازہ پڑھاؤ میں اللہ نے کو نہیں معاف کرنو جڑا پاک باز مومنہ دی اممہ عائشہ کو بھونکے میں اللہ 70 واری تو بھی جنازے پڑھاویں میرا رحمت للعالمین بھی جنازے پڑھاویں میں اللہ نہیں معاف کریں گا آپ فیصلہ کرو انچے بنجیں دے جنازے دی کوئی بخشش نہیں ہوندی جڑے اممہ عائشہ تے بکواسا کریں انچے بنجیں دے جنازے دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی جڑے حضرت اممہ کو بکواسا کریں ایک واری نا 70 واری اللہ پاکا ایک گگو والے لوگ تیرے کے پوچھنا چاہیں تاہیں فیصلہ کیتا کیوں ہے اللہ دے سادہ فیصلہ تانت ہے جڑا عمر بن خطاب نے رائے دیتی ہے جیڑی رائے عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ آئی اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی آئی آلے خدرہ جیڑا پیغام دے میں نا
جیڑی رائے دے نا اللہ شریعت بنا دینا چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت عطا فرمائی ہے حضرت عمر دا کو ایمان بھی بے مثال تے حضرت عمر دی شان بھی اونچا جواب دو شان بھی پانچ پہلے حدیثاں چوتھا مقام قرآن ہی غور کریں جنگ بدر دے قیدی آئے بیٹھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو مشورہ دے ہوا صحابہ کیا کروں انہیں دا سارے ہیں کہ فدیہ گھنو چھوڑ دو معاف کر دو آپ نے فرمایا ٹھیک آدھے پایا عمر تیری رہے اٹھی کھڑا ارڑے کھوان اٹھی کھڑا اللہ دے نبی نراز متاں تھی پو میری رائے دلی پوچھ دے ہونا جڑے میرے سکے نہ کہے دے وہ میں کولے جڑے جناب ابو بکر صدیق دے رشتہ دار ہیں صدیق دے حوالے کرو آپ نے فرمایا وال کیا میں عمر تلوار اپنے میاں میں چوکڑ ساں آسمان دے تلے زمین دے اوتے اپنے رشتہ داریں دیاں گردنا لہے ہوئے ہیں تاکہ عرشہ والے رب کو پتہ لگے عمر کو پیار ہے تے عرشہ والے رب نہ پیار اللہ دے رسول نہ پیار کوئی لوڑ نہیں وہ تے کو کیا تھا یاد ہے میری مطلب بوا ناراض تھی پوے یہ چکر آتا آیا ودا میں تیرا کیا مسئلہ ہے آدھے میرا جڑا ماما ہے نا وہ سوراوی ہے میرا جڑا چاچا ہے وہ میرا سوراوی ہے میرا جڑا سوت رہے وہ بھنوی آوی ہے ہنتے او بے لیکن کیا کروں مولی صاحب آمنا ونجنا تا پندے حضرت عمر کو قیامت علی کیا موڑی کیسے حضرت عمر آدھیان میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو تاکہ عرشہ والے رب کو بھی پتہ لگے آسمانی مخلوق فرشتے کو بھی پتہ لگے میں انہیں دیا کردنا کٹ دے وہاں سادے دلے جو حب ہے یا عرشہ والے رب دی یا فرشہ والے مصطفیٰ کوئی محبت نہیں ہو میرے نبی سے فرمایا عمر تم یار اوکھا مشورہ دیتا ہی بڑا غصے چاہیے عمر نہ یار اچھی گال نہیں نمی گال ہے کچھ نہیں چھوڑ لینے میرے دے کھیدڑا ہائے بس ونجن دی دے رہی نبی سے فدیہ گھن کے بیٹھے ہوئے ہیں تے اللہ پاک نے فرمائے جبریل جی رب جلیل وانی میرے پیغمبر کو آکھاؤ اساں توڑے ہی فیصلے تے راضی کوئی نہیں سے اساں توڑے ہی فیصلے تے بولے دے لیے اساں تو آکو نہ ٹھان دیا اللہ آدھا پہ تو آکو نہ ٹھان دیا ما کان لنبینا تو آکو نہ ٹھان دیا کیا نہ ٹھان دیا این یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض نہ ٹھان دیا تو سارے توڑے آدھے کھڑے ہیں نہ صدقے دا ساکنے اگر پوچھ دے ہاوے نا تو ساڑی رائے اوہا ہائی جڑی خطاب دے پتر عمر دی رائے اونچی آنکھوں سبحان اللہ ساڑی رائے اے محدث جڑا رائے دے وے اللہ شریعت بناوے میں عمر کو اسلام چوکی میں کڑھاں جن دے اسلام دی گواہی نبی دے میں عمر دے ایمان تے کی میں شک کراں جڑے عمر دے ایمان دی گواہی آمنہ دا لال لے جن دی گواہی الہیہ قرآن دے وے تم آج زمین سے بکواساں کریں اور آنکھیں عمر دا ایمان مشکوک ہے اگر عمر دا ایمان مشکوک ہے تو وال زمین سے کوئی ایمان اللہ ہی کہنا عمر حاجرہ ایمان دا بادشاہ عمر حاجرہ اسلام دا بادشاہ عمر حاجرہ دین دا بادشاہ رائے دے وے اللہ عمر دی رائے کو شریعت جب تو ساندھ وانجی سمڑے انشاءاللہ پانتا میں گوڑے ونا پوسی چلو اتھا تے علاؤ چوپ چنگی نہیں ہوندی ساری عظمت چاکو عمر بے مثال آنکھو درہ عمر نہیں مزہ آیا کم از کم توادے تک علاقے دے در و دیوار ہلن اللہ کوئی پتہ لگے عمر دے دیوانے موجود ہیں حضرت عمر اپنے ہر کمال بے مثال کیا ہانے بولو کیا ہانے رائے دے میں تقریر میں مکینہ کوئی نہیں پیا حالی ہون میں سوچیں دا ودا میں کتو شروع کرا حضرت عمر دی سیرت نراز تا نہیں بیٹھے توجہ ہے انشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو لگے میں کو بھائی سلیم سے بعد ہم تقریر ساری مرضی دی تو باقی تم جو وقت سے پوری تھی
سمجھ آئیے. بہرحال انشاءاللہ میں مکینا استاد جی دعا کروے سن توڑا بڑا ذوق ہے توڑے ذوق کو سلام ہے لیکن محرم دی ابتدا ہے چیزیں عمر دا ذکر مسلمان ہے چنہ تھی وے تے اسلام قبول کرن دا ہی فائدہ مسلمان بنان دا ہی فائدہ. حضرت عمر رائے دینا اللہ کیا بنا دینا اونچا جواب دو کیا بنا دینا بولو کیا بنا دینا جیڑی رائے دینا جیڑی بات کی تھی نے اللہ نے تسلیم کی تھی. سائیں توڑے واسطے گال چنگی کہنائی عمر دی جی میں رائے آئی. حضرت عمر ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے پنجویں تقوال پہ سننا 5 حدیثاں سنایا تے پنجویں بات ہے قرآن پاک 4 تے پنجویں بھی بات ارڑ گیدرہ مکہ کلو مدینے گئے نماز پڑھی دی آئی ہر کوئی آوے آ چوپ کر کے پڑھ دا ویندہ مشورہ پہ آتی دے یار کہیں طرح میں کوئی نماز دی کوئی نشانی تاکہ پتہ لگے نماز دا ٹائم ہے. کہیں ہے کہ جی میں عیسائیں دی علامت ہے اوہیں چا کروں کہیں ہے کہ جی میں یہودین دی علامت ہے اوہیں چا کروں. حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میری رائے چنگا محضب طریقہ ہے کہیں بندے دی ڈیوٹی لاؤ کوئی میں اچھی جاتے کھڑ کے نماز دی حقل دے وے اذان کیوں نہ دے وے آواز کیوں نہ دے وے. نبی اسی ذرا چوپ کی تھی نے اللہ نے فرمایا سونا دیر نہ لا عمر دی رائے کو شریعت چا بڑا اے اذان جڑی ہے نا اذان حضرت عمر دی رائے آئی نبی کریم دی تصدیق آئی. حضرت عمر دے بڑے احسانات اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ساری رات فضائل بیان کرا حق ادا نہیں. یہ پہلے 5 حدیثاں والا 4 قرآن پاک دے مقام والا ایک بھی حدیث یعنی ٹوٹل 6 حدیثاں تے 4 ایتاں تساں سن چکے ہو. آخری بات آئینی غور کر اے جڑی بڑی عظمت اے جملے اگر تساں نہ سنے میں سوار مانتے اے جڑی بڑی عظمت آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جنت جوے سی ایک بندہ جہنم جوے سی. حضرت عمر آدھن میں کم اللہ دا ڈر رہے وہ ایک جہنم جوانیان اللہ میں کتائیں عمر نہ ہوا یہ جڑا وڈا ڈر عظمت دیکھ ڈر دیکھ تے آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جہنم جوے سی تے ایک بندہ جنت جویسی میں کو اللہ نال امید اتنا ہے جو ہو سکتے ہو ایک جنت جوانیان اللہ میں عمر ہوں ایمان بھی آلہ اسلام بھی آلہ علم بھی آلہ دینداری بھی آلہ تقوی بھی آلہ امید بھی آلہ خوف خدا بھی آلہ. اگلی گال سونا ادنا کر میری حکومت دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کتے دا جانور ترہتے پیاس کے مر گیا تے سمجھو میں اللہ کو جواب دے ہو میں اللہ کو جواب دے ہو کیونکہ میں حکمران این گال گدرہ گنڈ بد جیڑا میرے ریاست کتا مر گیا میں جواب دے ہو تے میرے گھر دی حکومت میرے پتر نے خودکشی کی تھی اون دی خودکشی دا میں ابا ذمہ دار میں حکمران جو حویلی دا میری بھین اگر میری قبر تے کھلے آ کے مارے سمجھی میں ذمہ دار میری اگر دھی میرے جنازے پکڑ کے جنازے روکے سمجھو ایدہ میں ذمہ دار. ہر کوئی اپنی حکومت دا اپنی حویلی دا اپنی رعایا دا ذمہ دار ہے. سوچ سمجھ کے حکومتاں کی جا کر حکومتاں سنبھالنا سوکھین نبھاونا اوکھین ذمہ داری بڑی مشکل ہوتی ہے. فرمایا کتا بھی پیاس کے مرے میں جواب دیا تے جڑے لوگ بجلی دے بل دی وجہ تو مردے پن تے خود کشاں پہ کرن کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے جن دی دیوار بنتی ہی ٹوٹل 1000 روپیہ ہے تے جڑا 1000 بل دے وے اپنے گھر دے خرچے کرے وہ آدھے میں مرنا چلنا مرنا بہتر ہے جیڑا ظلم کرے. حضرت عمر دا جواب آج دی ظالم حکومت کے سامنے ایسا پیش کرنے کہ اگر کتا بھی پیاس کے مر گیا میں عمر ذمہ دار. آج ملک پاکستان دی افراتفری دی ذمہ داری کہیں دے ذمہ ہے آپ فیصلہ کریں. حضرت عمر اے جڑی ولی عظمت آلے اے جڑے وڈے تقوی آلے اے جڑے جلیل مال غنیمت جو کپڑے تقسیم تن قاد لمبی آئی ایک ایک ٹکڑا ہے ٹکڑے درزی آئے کہ توارا چولا نہیں بڑھدا. عبداللہ بن عمر دن ابا جی میرے حصے والا ٹکڑا رلاؤ چولا تساں بناؤ میری خیر ہے. اللہ ایو جی حیا یا اولاد ہر کہیں کو نصیب
میری خیر ہے ابا جی میری خیر ہے تے انہاں کے پوچھ جنہاں دے ابے کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے ابے چھپر اندر ابے ودن تروپے بھر بھر چولے پاتی پتریں کو کاٹن تے کرنڈی پوائی ودن نہیں ڈٹھے تساں اتھائیں کئی ابے بیٹھن جنہاں دے کپڑے دیکھن دے نہیں انہاں دے پتریں کو دیکھ کاٹن تے کرنڈی پاتے ہوئے ابا تسا پاؤ میری خیر حضرت عمر نے چولا سوایا جمعہ دا ڈیاں خطبے تھے آئے ایویں ذرا اٹھن لگے الحمدللہ پڑھن لگے بندہ اٹھی گیا وہاں کہ سہی جڑے کپڑے تقسیم تھے اساں چھوٹی کادا جنا چولا اوکھا بنے تسا چولا سوائی کھڑے ہو انہاں مطلب ہے تسا اپنے حصے دے دو ٹکڑے چاہتن ایندی صاحب کو صفائی پیش کرو پیچھے جمعہ پڑھائے حضرت عمر سجے کھبے دیکھ کے آدن کتھا ہے میرا پتر عبداللہ جی ابا جی فرمایا کھڑا تھی صفائی پیش کر حضرت عبداللہ آدن لوگوں میرے بابے جی دا کوئی قصور نہیں میں اپنے ہی سے اللہ ٹکڑا ابے جی کو دے کے پورا چولا سوائے میں ابے جی نے کڑھائی آج تک کوئی ایسا ناجائز فیصلہ نہیں کیا اے جلی بلی ہستی نہ تے آنکھیں نہ بائے تھی میں جانا میرا کم جانے میں جانا میرا تو کون ہی پوچھنا لا صفائی پیش کی تھی اے جنیبہ دی ہستی ایک بندہ آئے او دور تو امیر المومنین کو ملنے انہیں کہ انہیں وانی پیا درخت دے تلے جڑا بندہ پتھر دی ٹیک لا کے ستا پہ ایکو امیر المومنین عمر آدم آئے ایمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر ستے پتھر کو سیرانہ بنا کے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے جوان کھڑ گئے جگایا نہیں سی اتہیں کھڑ کے ترانہ پڑھے سی ایمیں ہاتھ کھڑا کر کے آگے سی نمتا یا عمر عدلتا یا عمر فامنتا یا عمر اساں اپنے حکمران بھی نہیں ٹھنوے جوانا کھڑے تھی آؤں ستے جوان تے کھڑا دے اساں اپنے حکمران ہی نہیں ٹھن انہیں کو بڑے بڑے پلنگے تے نیندر نہیں اندی پتھر کو سیرانہ بڑھا کے ستا پہیں سمجھ آ گئی ہے انصاف کی تی تے پتھر کو سیرانہ بڑھا کے ستا انصاف کی تی تے امن پاتی پہ تے کو کوئی جگہ مڑالا نہیں تے کو پتھریں تے بھی نیندر آ گئی ہے انہا مطلب ہے کہیں دا حق نہیں کھادا اللہ دے ایکو آدن عمر جڑا پتھر تے سمے اللہ کو نیندر تے سکون دے آخری باتاں کرا ہونا یا تھکا ہو کر چھوڑا ایو جیلی ہستی ہے لیکن والوی موت کے محفوظ نہیں رہی بولیں نہیں موت کے محفوظ شہادت تھی کہ نہ تھی بولو بھئی حضرت عمر دی شہادت پر حق ہے زندگی رہی تو کہیں بے ویلے شہادت بیان کرے سوں کیونکہ ذرا تفصیلی ہے اے انہاں دی میں شروع اندر 5 حدیثاں قرآن دے 4-5 مقام اے جڑی وڈی عظمت حضرت عمر دی غیرت عمر دی تیرے سامنے ایمان حضرت عمر دا اسلام حضرت عمر دا علم حضرت عمر دا خلیفہ ثانین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دامادن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر دے گھر میرے نبی دی نواسی دے شوہر تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے سسر بھی ہے خلیفہ ثانی بھی ہے اللہ نے بڑی عزت دیتی بڑی عزت دیتی آج بھی یہودی عیسائی جملہ لکھن تے مجبور تھی گن کہ عمر کچھ عرصہ مزید جیندہ رہندا زمین تو کفر دا نام و نشان ہی مٹ وجیا